بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری یہ کلاس نمبر 13 ہے، اور آج کی کلاس میں ہم وضو کی اقسام کی بحث پڑھیں گے۔ فصل فی اقسام الوضو، یہ فصل ہے وضو کی اقسام کے بارے میں۔ پہلے بطور خلاصہ اور خاکہ کے یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ وضو کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے فرض وضو، دوسری قسم ہے واجب وضو، اور تیسری قسم ہے مندوب یا مستحب وضو۔ فرض وضو یہ تقریباً 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر وضو کرنا علماء نے لکھا ہے کہ فرض ہے بے وضو آدمی پر۔ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر بے وضو آدمی پر وضو کرنا فرض ہے۔ ایک مقام ایسا ہے جہاں پر بے وضو آدمی پر وضو کرنا واجب ہے، ایک مقام، اور تقریباً 25، 26 یا 27 مقامات مختلف احادیث اور مختلف وجوہات کو مد نظر رکھ کر علماء نے لکھے ہیں کہ وہاں پر وضو کرنا صرف بہتر، مندوب اور مستحب ہے۔ یہ بات ذہن میں یہ بھی رکھ لے کہ فرض اور واجب کے درمیان میں عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، دونوں پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اتنا فرق ہے کہ فرض چونکہ ایسی دلیل سے ثابت ہوتا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہوتا، قطعی اور یقینی دلیل ہوتی ہے، اور اس کے انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، تو عقیدے کے لحاظ سے اس میں تھوڑا فرق ہے کہ فرض اس کو کہتے ہیں۔ واجب اس کو کہتے ہیں جو قطعی اور یقینی دلیل سے ثابت نہ ہوا ہو، بلکہ ایسی دلیل سے ثابت ہوا ہو کہ اگر کوئی آدمی اس واجب کا انکار کر لے اور کسی تعویل وغیرہ کی بنیاد پر یا کوئی اور وجہ کی بنیاد پر، تو پھر اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ تو واجب کا عقیدہ رکھنا یہ فرض کے عقیدے کی طرح نہیں ہے، باقی عمل میں دونوں برابر ہے اور دونوں پر لازم ہوتا ہے، عمل کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 4 مقامات ہیں جہاں پر وضو کرنا فرض ہے، ایک مقام پر واجب ہے، اور تقریباً 26-27 مقامات ایسے ہیں جہاں پر وضو کرنا مندوب یا مستحب ہے۔ ہم پہلے فرض اور واجب والے مقامات کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ مندوب اور مستحب مقامات کو دیکھیں گے۔ فرماتے ہیں الوضوء علی 3 اقسام، وضو 3 قسم پر ہے۔ الاول، پہلی قسم، فرض علی المحدث، یہ فرض ہے اس آدمی پر جو بے وضو ہو، حدث میں ہو۔ وہ 4 مقامات ہیں جسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ نمبر 1، للصلاۃ ولو کانت نفلا، نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے اگرچہ وہ نفل نماز ہو۔ نماز تو نفل ہوگی لیکن اس کے لیے وضو فرض ہوگا۔ یہ کوئی نہ کہے کہ چونکہ نماز نفل ہے تو اس کے لیے وضو بھی نفل ہے، نہیں، نماز اگرچہ نفل ہے، آپ پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن اگر پڑھنی ہے نماز تو پھر اس کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ ولصلاۃ الجنازہ، اور دوسرا ہے نماز جنازہ کے لیے۔ نمبر 3، وسجدۃ تلاوہ، اور سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے، کیونکہ سجدہ تلاوت یہ بھی نماز کا ایک حصہ ہے، جس طرح نماز کے اندر سجدہ ہے اور نماز کا ایک جز ہے یہ بھی، تو اس لیے اس کے لیے بھی وضو کرنا فرض اور ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، سجدہ تلاوت آپ جانتے ہیں قرآن کے اندر جو 14 سجدے ہیں، حنفیہ کے ہاں 14 ہے، وہ اگر انسان پڑھتا ہے وہ آیات سجدہ تو اس پر پھر، یا وہ سنتا ہے تو اس پر پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ سجدہ تلاوت لازم ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ تو وہ بھی واجب ہے، تو اس کے لیے نماز وہ سجدہ اگر کرنا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ومس القرآن ولو آیتن، قرآن کو چھونا، اگر ایک شخص ہے وہ قرآن کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے اور چھونا چاہتا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا یہ فرض ہے، اس کے بغیر وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ولو آیتن، اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو تب بھی قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ جہاں تک دیگر دینی کتابیں ہیں، جیسے احادیث کی کتابیں ہیں اور تفاسیر کی کتابیں ہیں، یا دیگر جو مواعظ اور دینی کتابیں ہیں جن میں کچھ آیات بھی ہوتی ہیں لیکن زیادہ باتیں ان میں آیات کے علاوہ ہوتی ہیں، آیات کی تشریح ہوتی ہے یا دیگر وعظ و نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں یا اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں،
تو اس میں زیادہ باتیں تو کوئی اور ہوتی ہے لیکن آیات قرآنی بھی کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کو بغیر وضو کے ان کتابوں کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اگرچہ بہتر اور مستحب یہ ہے کہ نہ لگائے، لیکن اگر کوئی لگاتا ہے ہاتھ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور شرعاً ناجائز اور حرام نہیں ہے، اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ تاہم اس کے اندر جہاں جہاں قرآنی آیت لکھی ہو اس جگہ پر، خاص اس آیت والی جگہ پر ہاتھ نہ لگائے بے وضو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے دیگر کتابوں کا حکم۔ والثانی واجب، وضو کی دوسری قسم کیا ہے؟ واجب وضو۔ للطواف بالکعبہ، یہ کعبہ کے طواف کے لیے ہے۔ عمرہ کے دوران اگر آپ نے کعبہ کا طواف کرنا ہے یا جو ہے آپ نے حج کے دوران طواف کعبہ کرنا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا واجب ہے، کیونکہ طواف یہ بالکل نماز کے حکم میں ہے۔ جس طرح نماز کے لیے وضو شرط اور ضروری ہے، واجب ہے، اسی طرح طواف کے لیے بھی واجب اور ضروری ہے۔ تاہم بس صرف فرق یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان نماز کے لیے جو وضو ہے اس کو فرض قرار دیا گیا ہے اور طواف کعبہ کے لیے اس کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ عمل میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں لازم اور ضروری ہے۔ والثالث مندوب، تیسری قسم جو ہے وہ ہے مستحب وضو کی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ تقریباً 24 25 یا 26 مقامات ہیں جہاں پر وضو کو مستحب اور بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اس کے لیے نا علماء نے اس کو مستحب قرار دینے کی مختلف وجوہات ذکر کی ہے، ان کے تحت ان سب کو آپ جمع کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ وہ مقامات ہیں جو واضح طور پر احادیث کے اندر آئی ہے بطور ترغیب کہ بھئی آپ جو ہیں اس طرح کی وضو کرے، اس پر ثواب ملتا ہے، آپ جب نیند سے اٹھ جائے تو وضو کرے، آپ وضو پر وضو کرے، یا اس طرح کچھ ایسی چیزیں، کچھ مقامات ایسے ہیں جو تو باقاعدہ احادیث سے ثابت ہے اور احادیث سے اس کا ثبوت بطور واجب نہیں ہے بلکہ بہتر اور ترغیبی طور پر آئی ہے۔ تو کچھ مقامات تو علماء نے احادیث سے اخذ کی ہیں۔ نمبر 2، کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جس میں انسان کسی گناہ وغیرہ میں پڑ جاتا ہے، تو جیسے کہ پہلے بتایا کہ وضو جو ہے اس سے ثواب بھی ملتا ہے اور طہارت بھی ہے، تو گناہ ایک قسم کی گندگی ہے، تو اس گناہ والے کام اور گندگی سے ایک تو توبہ بھی کرے اور ساتھ میں وضو بھی کرے، تو یہ اس کو بھی علماء نے مستحب قرار دیا ہے۔ جیسے جھوٹ ہو گیا، غیبت ہو گئی، کسی نے غیبت کر دی یا اس طرح کا گناہ کا کام کر دیا، تو اس کے بعد بھی اس کو وضو کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ تیسرا، علماء نے لکھا ہے کہ کچھ مقامات وہ ہے جس میں وضو کرنا یا نہ کرنا، یا وضو کرنا لازم ہے یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ فقہاء نے ان مقامات میں وضو کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے خاص دلائل کی بنیاد پر، اور دیگر کچھ فقہاء نے اپنے دلائل کی بنیاد پر اس کو غیر لازم اور غیر ضروری قرار دیا کہ لازم اور واجب نہیں ہے۔ تو اختلاف سے بچنے کے لیے اس طرح کے مقام پر بھی وضو کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ مثلا حنفیہ کے ہاں اگر کوئی شخص کسی عورت کو ہاتھ لگاتا ہے یا اونٹ کا گوشت کھاتا ہے تو اس پر وضو کرنا واجب نہیں ہے، لیکن دیگر ائمہ، کچھ ائمہ کے ہاں جیسے حنابلہ یا شافعیہ کے ہاں ایسے مقامات پر وضو کرنا واجب ہے۔ تو اب احناف نے بتایا کہ واجب تو نہیں ہے، لیکن ان مقامات پر اگر کوئی آدمی وضو کر لیتا ہے تو یہ زیادہ بہتر اور مندوب اور مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح یہ مستحب قرار دینے کی اس طرح کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، کبھی اختلاف سے بچنا، کبھی احادیث اس کے سامنے ہوتی ہے، کبھی کوئی اور وجوہات ہوتی ہے، لیکن ان وجوہات کی بنیاد پر یہ سارے مقامات جو ہے ان مقامات پر وضو کرنا مستحب اور بہتر ہے۔ اب ہم ترتیب کے ساتھ وہ مستحب مقامات دیکھتے ہیں، 1 سے لے کر 5 تک کی دیکھیے۔ نمبر 1، للنوم علی طہارہ، پاکی پر سونے کے لیے کہ بھئی میں طہارت اور پاکی پر سو جاؤں اور جو ہے تو پھر وضو کر کے سو جائے۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْهُ، اور جب نیند سے جاگ جائے تو ایسی صورت میں وضو کرنا۔ وَلِلْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ، مداومت کا مطلب ہوتا ہے ہمیشگی اختیار کرنا، ٹھیک ہے، دوام جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو وضو پر استقلال، دوام اور ہمیشگی اختیار کرنے کے لیے وضو کرتا ہے۔ جب بھی اس کا وضو ٹوٹتا ہے تو فوراً وضو کرتا ہے تاکہ استقلال اور مستقل وہ مسلسل وضو میں رہے۔ وَلِلْوُضُوءِ عَلَى الْوُضُوء، وضو پر وضو کرنے کے لیے اس کا بھی ثواب ہے۔ ایک آدمی کا پہلے سے وضو ہے لیکن وہ دوبارہ وضو تازہ کرتا ہے تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے اور یہ بھی مستحب ہے۔ وَبَعْدَ غِیبَةٍ، غیبت کے بعد بھی آپ وضو کرے۔ وَكِذْبٍ، جھوٹ کے بعد۔ اور نمبر 6، وَنَمِیمَةٍ، اور چغل خوری کے بعد۔ نمیمہ کا مطلب ہوتا ہے چغل خوری کے بعد بھی وضو کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اور چغل خوری کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی کی بات دوسری تک پہنچانا، تیسرے کی بات چوتھے تک پہنچانا اور فساد کے لیے۔ وبعد کل خطیۃ، یہ ہے اصل اصول۔ نمبر 7، کہ ہر قسم کی خطا یا گناہ وغیرہ کے بعد۔ وانشاد شعر قبیح، انشاد کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، اشعار پڑھنا، شعر پڑھنا، اور کہتے ہیں کہ قبیح کا مطلب ہوتا ہے برے اشعار پڑھنے کے بعد۔
برے اشعار جس میں خواتین کی تذکرہ ہو اور محبت فضول محبت کا تذکرے ہوں اور دیگر فحاشی کا تذکرے ہوں، تو ان کو اگر کسی انسان پڑھنا ہی نہیں چاہیے، لیکن غلطی سے پڑھ لیا تو اس کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ وقعقعۃ خارج الصلاۃ، اور نماز کے باہر قعقعہ لگائے اگر کوئی آدمی، قعقعہ کا مطلب ہوتا ہے اتنا تیز ہنسے کہ جو ہے دوسروں کو آواز پہنچ جائے، تو نماز سے باہر اگر کوئی آدمی اس طرح لمبا قعقعہ لگاتا ہے تو اس کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ نماز کے بعد کی شرط اس لیے لگائی کہ اگر نماز کے اندر اتنا تیز قعقعہ لگاتا ہے تو اس کا وضو ہی ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے نماز کی تفصیلات انشاءاللہ بعد میں آئے گی، لیکن فی الحال یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 10، غسل میت، میت کو غسل دینے کے بعد، وحملہ، میت کو اٹھانے کے بعد، مطلب میت کو جب چارپائی پہ ڈال کر اٹھاتے ہیں قبرستان لے جاتے ہیں تو اس کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، کوئی لازم ضروری نہیں ہے۔ وَلِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، ہر نماز کے وقت کے لیے، جب بھی نماز کا وقت داخل ہو اگرچہ آپ کا وضو ہے تو بھی آپ وضو کریں تو یہ مستحب اور بہتر ہے۔ وقبل غسل الجنابہ، جنابت کے غسل سے پہلے، جنابت کا مطلب ہوتا ہے جب انسان پر غسل فرض ہو جائے، احتلام ہو جائے یا میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں ملاپ کر لے، تو اس کے بعد جو غسل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غسل جنابہ۔ غسل جنابت سے پہلے مکمل وضو کرنا یہ مستحب ہے، اس کے بعد پھر غسل کرے۔ نمبر 14، وللجنب عند اکل وشرب ونوم ووطئ، جنبی آدمی جس پر غسل واجب ہوتا ہے، جیسے حیض مکمل ہو گیا، عورت کا نفاس ختم ہو گیا، یا جماع ہو جائے دنیا بیوی کے درمیان، یا آدمی کو احتلام ہو جائے، اس کے بعد وہ جنبی ہو جاتا ہے، تو ایسا جنبی آدمی کو تو بہتر یہ ہے کہ وہ کھانا پینا کے بجائے فوراً غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد کھائے پیے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ جنابت کی حالت میں اس کو ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کے کھانے کی یا پینے کی تو حرام نہیں ہے، وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے مستحب اور بہتر یہ ہے کہ اگر فی الحال غسل نہیں کر سکتا تو کم از کم وضو کر لے، اور وضو کے بعد کھائے پیے، یا دوبارہ بیوی کے ساتھ ملنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے بھی وضو کر لے۔ تو ان مقامات پر جنبی آدمی فی الحال وضو کر کے یہ کام کر سکتا ہے اور اس کے بعد جا کے پھر غسل کر لے۔ تو فرماتے ہیں کہ جنبی آدمی کے لیے بھی وضو کرنا مستحب اور بہتر ہے، کب؟ عند اکل، کسی چیز کے کھانے کے وقت، پینے کے وقت، سونے کے وقت، وطئ یا وطی کے وقت، ان مقامات پر جو ہے وہ وضو کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ وَلِغَضَبٍ، غضب، غصے کے وقت، وَقُرْآنٍ، قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کو ہاتھ لگانا، وہ تو فرض ہے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اصل میں ہے وَلِقِرَاءَةِ قُرْآنٍ، قرآن پڑھنے کے لیے، زبانی، ہاتھ نہیں، زبانی قرآن اگر ایک انسان پڑھتا ہے تو بے وضو بھی پڑھ سکتا ہے نا، زبانی ہاتھ لگائے بغیر، قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر اگر ایک آدمی زبانی تلاوت کرتا ہے تو بے وضو کر سکتا ہے، غسل واجب ہو تو تب تو نہیں کر سکتا، لیکن بے وضو ہو تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ زبانی تلاوت کے لیے وضو کرتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ حدیث پڑھنے کے لیے یہ بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ وہ روایتی، حدیث کو آگے روایت کرنے کے لیے، کسی اور کو بتانے کی، پیش کرنے کے لیے۔ وہ دراست علم، کسی علم کو پڑھاتے ہوئے۔ وہ اذان، اذان دینے کے لیے۔ وہ اقامت ولخطبۃ، اقامت کے لیے اور خطبہ کے لیے، کسی بھی کوئی قسم کا جمعے کا خطبہ ہو، عیدین کا خطبہ ہو، اس کو دینے کے لیے۔ وہ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، روزے کی زیارت کے لیے۔ وقوف عرفہ، وہ حج کے دوران جو عرفہ کے مقام پر وقوف ہوتا ہے اس کے لیے۔ وَلِلسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے لیے، جو عمرے اور حج کے درمیان کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح وَأَكْلِ لَحْمِ جَزُورٍ وبعد، اصل میں یہ سارے اکلی یہ اسی لیے مجرور ہے، یہ سب پیچھے۔ وبعد اکل لحم جزور، اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، جزور کا مطلب ہوتا ہے اونٹ، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، جیسے میں نے بتایا تھا امام احمد اور کچھ حضرات علم کے ہاں ایسے مقام پر وضو کرنا ضروری اور لازم ہے، تو حنفیہ کے ہاں لازم تو نہیں ہے لیکن اختلاف سے بچنے کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح وللخروج من خلاف العلماء، علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے، جیسے کما اذا مس امرأة، جیسے عورت کو چھو لیا، صرف عورت کو ہاتھ لگانے سے شافعیہ اور کچھ اہل علم کے ہاں وضو کرنا واجب ہے، حنفیہ کے ہاں واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کر لے تو یہ زیادہ بہتر اور مستحب ہے۔ تو یہ ہے وہ مقامات، وضو کی 3 قسمیں، فرض، واجب اور مستحب۔ یہ اس فصل میں یہ تفصیلات ہو گئی، اور اس کے بعد اگلی فصل میں جو ہے وہ وضو کے نواقص کا تذکرہ آئے گا کہ وضو کو توڑنے والی چیزیں کیا ہے، وضو کو نہ توڑنے والی چیزیں کیا ہے، یہ 2 چیزیں رہتی ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم ایک کلاس کے اندر یہ پڑھ کر پھر وضو کی بحث ہماری مکمل ہو جائے گی۔